بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ سب خیر خیریت؟ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا اور حکم دیا کہ جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں سوائے شجر ممنوعہ کے۔ چونکہ شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جنت میں داخلے ہونے پر پابندی لگا دی۔ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور اس میں رہتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ جبکہ شیطان چاہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ ڈالوں جس کی وجہ سے وہ جنت میں رہ کر کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ناراض ہو کر ان کو جنت میں سے نکال دے۔ شیطان کو اس بارے علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کا پھل اور اناج کھانے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گندم کھانے سے سختی سے منع فرمایا تھا۔ شیطان 300 سال تک جنت کے دروازے پر بیٹھا رہا کہ کوئی بھی جنت سے باہر آئے تو شیطان اس سے بات کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک دن مور جنت کے دروازے سے باہر آیا۔ شیطان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ شیطان نے اس پرندے سے پوچھا کہ تم کون ہو جو اتنی خوبصورتی رکھتے ہو؟ مور نے کہا کہ مجھے مور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مور نے شیطان سے کہا کہ اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کے فرشتوں کا سردار ہوں، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں داخل ہو کر سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ شیطان نے مور سے کہا کہ کیا تم مجھے جنت میں داخل ہونے کے لیے میری مدد کر سکتے ہو؟ اگر تم مجھے جنت میں داخل کرنے میں میری مدد کرو گے تو میں تجھ کو 3 ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے تم ہمیشہ کے لیے ہی جوان رہو گے، تم کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم کو کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی، تم ہمیشہ کی زندگی جنت میں ہی گزارو گے۔ مور شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ مور نے کہا کہ میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا تجھ کو جنت میں لے جاؤں، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے دوست سانپ کو کہتا ہوں کہ وہ تجھ کو جنت میں لے جائے۔ یہ بات کر کے مور جنت میں سانپ کے پاس گیا۔ مور نے سانپ کو سارا قصہ بتایا۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ سانپ جنت کے دروازے کے باہر آیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے گیا۔ اس طرح سے شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ فرشتے شیطان کو جنت سے باہر نکالنے لگے، لیکن خدا کی طرف سے حکم تھا کہ شیطان کو ابھی جنت میں رہنے دیا جائے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر ان سے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو شیطان کے روپ کے بارے میں علم نہ ہو سکا کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان نے دونوں کو کام کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ دونوں نے پوچھا کہ ہم کس طرح ہمیشہ کی زندگی جنت میں گزار سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ اگر تم دونوں گندم کے اناج کو چکھ لو تو تم ہمیشہ ہی جنت میں خوش زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شیطان کی بات سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خدا کا خوف طاری ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گندم کھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے، لیکن حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ اماں حوا کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی گندم کے دانے کھا لیے۔
गंदम के दाने खाते ही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन दोनों को ज़मीन पर अलग अलग मकाम पर उतारा जाए। तो अल्लाह ताला ने हुक्म से फरिश्तों ने दोनों को ज़मीन पर उतार दिया। शैतान अपना बदला लेने में कामयाब हो गया था, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने शैतान को कहा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो शैतान ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था। इस खूबसूरत पाँव से मोर ने अपने पंजों में सांप को उठाया था और शैतान को सांप के मुंह के ज़रिए जन्नत में दाखिल किया था। अल्लाह ताला ने मोर के पाँव की खूबसूरती को बदसूरती में बदल कर रख दिया। सांप ने शैतान को मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल किया था, तो अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए सांप के मुंह में जहर भर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने मोर और सांप को जन्नत से बाहर निकाल दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अम्मा हवा कई सालों तक अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़िया मांगते रहे। कई सालों के बाद अल्लाह ताला ने दोनों की दुआ कबूल फरमाई, दोनों को आपस में मिला दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने राय का इज़हार भी फरमाएँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।